بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہم سب کو شاید اس بات کا علم ہے کہ ہم لوگ اس مجلس میں اس مسجد میں کیوں جمع ہوئے. دراصل ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں، باریک چیزیں ہیں جو ہم لوگ ڈیلی سنتے ہیں اور تقریباً ہر بیان میں ہم کو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آتی. اور کتاب کا جو نام بھی ہے وہ اسی طریقے سے رکھا گیا ہے. وہ بنیادی چیزیں، وہ امور، وہ اہم چیزیں جس کو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. تو جب ہم لوگ یہ کتاب کا نام سنتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بنیادی چیزیں جو ہر انسان کو جاننا ضروری ہے. مطلب نہیں جانا تو پھر اس کے ایمان میں، اس کے اسلام میں ہم کو کوشچن مارک پیدا ہو جاتا ہے. وہ مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، کوشچن آنا شروع ہو جاتے ہیں، سوالات پہ سوالات آتے ہیں. لیکن جب میں شروع کروں گا کتاب تو آپ بولیں گے کہ کتاب میں جو باتیں بول رہے ہیں، وہ جو ذکر کیے ہوئے ہیں باتیں پوری بنیادی چیزیں ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کو اس میں کیا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن مجلس شروع کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، 2 حدیثیں ہیں جو آپ کو ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہماری انٹینشن، ہماری جو نیتیں ہیں یہاں پر بیٹھنے کی، اس کو ہم لوگ صحیح کر لیں. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا فاؤنڈیشن، اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہم لوگ ہماری نیت جب صحیح کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے اعمال، اس کا ثواب، اس کا اجر ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے. ایک ایگزامپل، چھوٹا سا ایگزامپل، ایک آدمی 1000 روپے دیتا ہے، دوسرا 1 روپیہ دیتا ہے. لیکن یہ والا جو 1000 روپے دیتا ہے، شو آف، دکھانا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں 1000 روپے دے رہا ہوں، دیکھو وہ اب تک 1000 روپے دے رہے ہیں. یہ آدمی جو 1 روپیہ دیتا ہے اللہ کے لیے دیتا ہے، شاید اس سے اس کا کچھ فائدہ ہو جائے. انسگنیفیکنٹ، بہت چھوٹی سی چیز ہے، 1 روپی، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے دیتا ہے. تو دونوں کے ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم لوگ جب یہاں پر بیٹھ رہے ہیں تو ہماری انٹینشن، ہماری نیتوں کو بھی درست کر لیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کا دین جاننے کے لیے اور اچھی طریقے سے سمجھ کے اچھا عمل کرنے کے لیے ہم لوگ مطلب چھوٹے لیول کے مسلمان نہیں رہنا چاہ رہے ہیں، ہم لوگ تھوڑا بڑھ کے رہنا چاہ رہے ہیں. دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ قوم جو ایک مجلس میں، ایک میٹنگ میں جمع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، تو پھر ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں. اینجلز، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ان پر نازل ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ہماری بھی مجلس کو اسی میں شامل کر لے اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے کہے قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات. جب لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب وہ لوگ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اٹھو تم لوگ، تمہاری ساری گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے. قوموا مغفورا لکم، اٹھ جاؤ اس طریقے سے کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں. قد بدلت سیئاتکم حسنات، تمہاری گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اب ہم لوگ جو نالج اب حاصل کرتے ہیں تو نالج 2 طریقے کی ہوتی ہے. ایک جو ہم لوگ سیکھتے ہیں تو ہم کو فائدہ ہوتا ہے، دوسری بازاری باتیں لوگ کہتے ہیں، بیکار کی فضول کی، جس میں ہمارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. تو اب ہم لوگ کو معلوم کرنا ہے کہ جو نالج ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں، جو علم ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں، وہ بینیفیشیل ہے کہ وہ ہم کو فائدہ پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا ہے. کیسا کرتے ہیں؟ 2 طریقے. نالج سے اس کو ہم کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کیسے؟ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ ہماری عبادتوں میں کیا کر رہا ہے. اب ہم لوگ مثلا کوئی علم حاصل کرتے ہیں، نالج حاصل کرتے ہیں، پیس آف انفارمیشن، تو کیا یہ ہماری عبادت، دینی نالج کے بارے میں بات کر رہا ہوں. پھر آپ لوگ یہ نہیں کہنا کہ جو کیمسٹری، فزکس، بایولوجی وغیرہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ بیکار ہے. نہیں، دینی نالج جو ہم لوگ حاصل کرتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان.
پہلے یہ دیکھیں کہ وہ ہماری عبادتوں میں کیا کر رہا ہے. ہماری عبادتیں یہ نالج حاصل کرنے کے بعد زیادہ ہو رہی ہے یا پھر کم ہو رہی ہے. نالج حاصل کرنے کے بعد دینی نالج زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، پہلی چیز. دوسری کیا ہے، یہ جو عبادت ہم لوگ کر رہے ہیں اس کی کوالٹی بہتر ہو رہی ہے یا جیسے کہ ویسی کوالٹی. پہلی کیا ہے، نالج جب ہم لوگ حاصل کرتے ہیں تو عبادت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے. دوسری کیا ہے، کوالٹی بڑھتی ہے یا جیسے کہ ویسی رہتی ہے. دو چیزیں سمجھ میں آ گئی تو ہم لوگ انشاءاللہ ہمارا درس شروع کرتے ہیں. اور یہ سیشن جو ہے میں کہتا ہوں آپ لوگ سنیں، ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ٹو وے انٹریکشن کریں گے، سوالات اور جوابات پہ رہیں گے. درس شروع کرنے سے پہلے ہماری مسجد کا نام جو ہے مسجد توحید. توحید کا کیا مطلب ہے آپ لوگ سوچیں، اس کا انشاءاللہ جواب آخر میں دیکھیں گے کیا رہتا ہے. آج کے سیشن میں انشاءاللہ آخر میں توحید کا مطلب کیا ہے معلوم ہوگا. سوچیں آپ لوگوں کو کیا اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہم لوگ جو نالج حاصل کرنے والے ہیں کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے. ہماری نیتوں کو ہم لوگ درست کرنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے. بیسک چیزیں ہیں، شاید کسی کو معلوم رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ یاد دلائیں تاکہ یاد دلانا شاید لوگوں کو فائدہ پہنچا دے، مومنین کو اس سے فائدہ ہو جائے. بھول گیا ہوگا، یاد رہے گی لیکن پریکٹس نہیں کرا تو بھول گیا. اب میں یہاں کہہ دوں گا آپ کو، تو جس کو یاد تھا پہلے سے لیکن دماغ میں نہیں تھا، ذہن میں نہیں تھا، تو امپلیمنٹیشن میں نہیں آ رہا تھا، تو اس کو یاد دہانی ہو جائے گی. اور جس کو یاد نہیں تھا، معلوم بھی نہیں تھا، اس کو اس کا کچھ علم نہیں تھا، تو پھر انشاءاللہ اس سے اس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ جو کتاب ہے اس کو دو پورشنز میں سپلٹ کیا ہوا ہے. پہلا ایمان کے بارے میں ہم لوگ ڈسکشن کریں گے، ایمان، اس کے پلرز، وہ کب ایمان بڑھتا ہے ہمارا، کب ایمان کم ہوتا ہے، اور کس سے ہمارے ایمان کو ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں، برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا کیا ہے، اسلام. اسلام کیا ہے، اسلام کے احکام کیا ہے، اس کے پلرز کیا، بیسک چیزیں جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. کیونکہ کتنے سارے مسلمان اس دنیا میں ایسے ہیں جو لوگ مسلمان ہیں کیونکہ ان کا نام عبداللہ عبدالکریم ہے، یا پھر وہ لوگ مسلمان ہیں ان کا نام عائشہ، فاطمہ، خدیجہ ہے. لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ وہ لوگ مسلمان کیوں ہیں، وہ لوگ کیا، ان کی زندگی میں اسلام کی کیا چیزیں ان کی زندگی میں نظر آتی ہیں، تو اتنا سارا ہمارا پرسنٹیج مسلمانوں کا ایسا ہے جو یہ جواب نہیں دے سکتا. پھر وہ لوگ کہ آپ لوگ ایکشنز بھی دیکھ لیں گے، یہ ایکشنز وغیرہ، تو کہاں سے وہ لوگ مسلمان دکھتے ہیں؟ کپڑے پہننے سے مسلمان، اتنی سارے پرسنٹیج مسلمانوں کی جو کپڑوں سے بھی مسلمان نہیں دکھتی ہیں، ان کی ڈیلی لائف میں وہ لوگ مسلمان نہیں دکھتے ہیں، روز مرہ ان کی زندگی میں بھی وہ لوگ مسلمان نہیں آتے ہیں نظر. تو پھر کیا ہے، عائشہ عبدالکریم یا عبداللہ اس نام رکھنے سے مسلمان ہوتے ہیں؟ نہیں. جب ہم لوگ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، کیا وجہ ہے ہماری زندگی میں آنے کی، کھائے پیے سو جائیں، کالجز کو چلے جائیں، پڑھ لیں، پیسے کما لیں اور پھر مر جائیں. یہ تو ہر لوگ کرتے ہیں نا، ہندوز بھی یہی کرتے ہیں، کرسچنس بھی یہی کرتے ہیں، جوز بھی یہی کرتے ہیں. اور جو لوگ اللہ اور خدا گاڈ میں وہ لوگ ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں نا. پھر ہمارے اور ان میں فرق کیا ہو گیا، ہمارے اور ان لوگوں میں فرق کیا ہو گیا جب ہم لوگ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، سو جاتے ہیں. سوچنے کی بات ہے، ہم لوگ مسلمان کیوں ہیں، پھر وہ لوگ ہندو کیوں ہیں، کرسچن کیوں ہیں، سوچنا چاہیے. یہی وہ چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں جس سے مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا ہے. پہلا، جب ہم لوگ کتاب دو پورشنز میں سپلٹ کر دیے ہیں، ایمان اور اسلام. ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، بہت سنتے ہیں نا ایمان کیا ہے، کچھ ہے جواب آپ کے پاس، ایمان کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نہیں معلوم ہے تو شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر چیز ڈیفالٹ کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ نالج سیکھ رہے ہیں ابھی. تو عربک میں ایک مقولہ ہے، دو لوگ، ایک سیئنگ ہے، دو لوگ نالج حاصل نہیں کر سکتے ہیں، مستحی و متکبر.
شرمانے والا اور تکبر کرنے والا، دو میم ایسے ہیں، مستقیمین متکبرین، ایسے میم ہیں جو لوگ جو نالج حاصل کر سکتے ہیں، ایک شرمانے والا اور ایک تکبر کرنے والا۔ تو ہم لوگ کیونکہ یہاں پہ نالج حاصل کر رہے ہیں، اور مجالس امانت ہے، میٹنگس جو ہم لوگ گیدرنگس ہماری جو ہے یہ امانت ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کو کسی کی برائی معلوم ہو جائے یا کچھ سیکرٹ میں یہاں پہ شیئر کرنا ہے، ایسی سیکرٹ جو میں آپ کو بولوں کہ باہر مت بولے، یا پھر یہ بھائی کچھ سیکرٹ بولیں گے، امانت ہے، خیانت ہو جائے گی اگر آپ باہر نکل کے کسی کو بول دیں کہ فلاں عبداللہ عبدالکریم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسی بات کر رہے تھے بھائی ان کے درمیان اس چیز امانت ہے۔ تو اگر یہاں پہ آپ کو کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے، ان کی نالج بہت زیادہ ہے، ان کی کوالیفیکیشن بہت زیادہ ہے، ان کی کوالیفیکیشن بہت کم ہے، جا کے نہیں بولنا بات ہے، امانت ہے، امانت ہے۔ تو ہم لوگ یہاں پہ نالج حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو شرمانا نہیں چاہیے۔ سوال ہے تو انشاءاللہ آخری سوالات جوابات بھی اسی سے جو تعلق رکھتا ہے اس پہ ہم لوگ کلیئر کریں گے۔ ایمان جب اتنا بول دیے ہیں تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایسی چیز نہیں ہے جو ہم لوگ صرف ہمارے دل میں رکھ لیں تو پھر مسلمان ہو جائے، نہیں، پھر اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہاں ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول موجود، اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، ہاں کرتے ہیں، کیا اس سے ہم لوگ مومن بن جاتے ہیں؟ ایمان ہمارا مکمل کمپلیٹ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ایمان جب ہم لوگ کہتے ہیں، جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا میسیج دیا ہے، ہم کو کیوں پیدا کیا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کو کن چیزوں سے روکتا ہے، یہ بھی جاننا چاہیے۔ آئی ایم اے مسلم بائی ہارٹ، میں مسلمان دل سے ہوں میں۔ پھر اس کے ایکشنز دیکھیے آپ تو پھر وہ خدا گاڈ میں مندروں کے سامنے چلے جاتا ہے، اس کی حرکتیں دیکھی تو اب سامنے کسی کے چھپ جاتا ہے، وہ ایسی باتیں کہتا ہے جو بالکل لیا اس کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ مسلم بائی ہارٹ ہے نا، وہ ہو گیا، مسلم بائی ہارٹ نہیں ہو سکتے۔ مسلم بائی ہارٹ اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا ڈیمانڈ کیا ہے، پھر وہ ایکشنز امپلیمنٹ کرتے ہیں آپ۔ فرسٹ آپ دل سے جاننا کہ آپ مسلمان ہیں، کیوں ہیں، دل سے جانتے ہیں، پھر آپ کے ایکشنز پہ وہ نظر آنا، آپ اسلام روزے رکھتے، آپ نماز پڑھتے، آپ اچھے کام کرتے، اللہ تعالیٰ جو بولا وہ کرتے، آپ جس سے رکو بولا رک جاتے آپ، تب آپ کا ایمان مکمل ہوتا۔ پھر زبان سے کہنا، فخر کرنا چاہیے ہم کو، ہم مسلمان، فخر کرنا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے۔ پھر حکمت سے کام بھی کرنا چاہیے۔ مسلمان ہے تو اس کو غلط جا کے سیدھا ڈائریکٹ منہ پہ بول دیں تو پھر پرابلم اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں تو دل میں رہنا پہلے، دوسرا کیا ہے ہماری زبان سے ہم لوگ اس کا اعتراف کرنا، ہم لوگ ایکنالج کرنا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں زبان سے۔ تیسرا کیا ہے ہمارے ایکشن سے نظر آنا۔ اب سمجھ میں آیا کیوں ہندو اور دوسرے لوگوں میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے۔ جب ہم لوگ مسلمان کہتے ہیں تو نان مسلمس میں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ ہم لوگ جب مسلمان کہتے ہیں تو ہم لوگ ہمارے ایکشنز میں بھی نظر آتا ہو، ہماری زبان میں بھی نظر آتا ہے، لیکن اتنے نان مسلم سے ہم لوگ جب سب لوگ نان مسلم سے ڈیل کرتے ہیں تو ہندو کیوں ہو، تو کرسچن کیوں ہو، تو ایک نارمل جواب دیتے، کامن جواب دیتے ہیں وہ لوگ کیا ہے، I have learned it. My priest, my guru, my sadhu, my pandit has told it to me. My parents have done it. میرے سادھو، میرے پریسٹ وغیرہ بولتی ہیں، میرے والدین کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن بھائی تو میرے کو ڈیٹیل میں مت پوچھو، ڈیٹیل میں پوچھے تو میں نہیں بول سکتا، میرے کو نہیں معلوم ہے میں کیا کہوں، آتا نہیں آتا۔ کامن سوال، کامن جواب ہی ہم لوگ سوال کریں تو پھر وہ لوگ ہمارے سے جب سوال کرتے تو مسلمان کیوں ہیں، تو ہم لوگ یہ جواب دے تو فرق نہیں رہتا، ہم لوگ بھی دینا جواب کیوں ہیں ہم لوگ مسلمان، ہمارے ایمان کیا ہے، ہم لوگ اللہ پہ ایمان کیوں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے۔ سمجھ میں آ گیا ایمان کیا ہے۔ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 پلرز دیا ہے، 6 فاؤنڈیشنز۔ اب یہ ٹیبل فاؤنڈیشن ہے، یہ فاؤنڈیشن میں نکالا، یہ پلر نکالا تو ٹیبل گرتا نہیں گرتا۔ اسی طریقے سے ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے بولتے ہیں تو اس کے بھی 6 پلرز ہیں۔ تو اگر ہم لوگ ایک بھی پلر کو الگ کر دیے، ایک بھی پلر پہ ایمان نہیں رکھتا، ہم بولتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو، میں اس میں ایمان نہیں ہے میرا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا، لیکن 6 پلرز میں سے یہ تھوڑا فالٹ دکھ رہا ہے اس میں میں ایمان نہیں ہے، آئی ڈونٹ ہیو بلیو ان اٹ، تو پھر چلتا گر جاتا ہمارا ایمان، مطلب ایمان مکمل نہیں ہوتا ہمارا۔ پہلا کیا ہے، پہلا یہ ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا،
پہلا کیا ہے؟ یہ 6 آپ معلوم کر لیں تو بک کا آدھا حصہ آپ کو معلوم ہے. 6 معلوم کر لیں. ٹھیک ہے. ایمان اللہ تعالیٰ پہ رکھنا. ایمان کس پر رکھنا؟ اللہ تعالیٰ پہ رکھنا. اب اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھا بولے تو صرف دل میں رکھ لیا بولے تو ہوتا نہیں ہوتا نہیں. اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو ایکشنز میں بھی دکھانا پڑتا ہے. کیا ہے وہ 4 چیزیں جاننا. اللہ تعالیٰ پہ اگر میں ایمان بولا, نوٹ بک کو بھی نہیں لائے, لکھ لیے تو آپ لوگ کو ریوائز کر کے یا پھر دیکھ لیے تو آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں. بہت آسان چیز ہے یہ. برانچ بولتا ہے ٹری ڈائیگرام. اگر آپ اس کو ایسا لکھ لے کے دیکھ لیے آپ تو سمجھ جاتے ہیں کیا ہے اور کیا ڈیمانڈس. سن لیے تو بھول سکتے ہیں. تو ان شاء اللہ دیکھیں گے اگلے سیشنس میں سے ہم لوگ اگر نوٹ بک رکھیں اس کو ہم لوگ ڈائیگرام کی شکل میں سب بنا لیے نا, بہت آسان نظر آتا. اب بولا میں آپ لوگ کو سنتے پھر کنفیوز ہو جاتے ہو سکتے. پہلا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان. کیا ہے؟ 4 چیزیں آپ یاد رکھ لیں, اس کو امپلیمنٹ کر لیں, دل سے جان لیں, پھر اس کو اللہ تعالیٰ پریکٹیکل کرو بولا تو پریکٹیکل کر لیں. آپ ایک پلر مکمل کر لیا. اور سب سے بنیادی پلر 6 میں سب میں امپورٹنٹ کی اللہ پہ ایمان. ایمان کیا ہے؟ دل سے سچا اللہ تعالیٰ کو جاننا, دوسرا سچا جاننا اور ماننا. پہلا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. 4 چیزیں. اللہ تعالیٰ موجود ہے, پریزنٹ ہے, وجود میں ہے اللہ تعالیٰ, یہ جاننا ہم لوگ پہلا. اب کئی سارے قرآن حدیث پڑھے تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے. دوسرا کیا ہے؟ انٹلیکچوئل, راشنلی بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. راشنلی بھی, عقل سے اگر دیکھے تو بھی ایک صحیح انسان, اگر عقل مند انسان ہے, انٹلیکچوئل انسان اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ اس دنیا میں موجود رہ کے بھی دیکھ سکتا. اور کتنے نان مسلم ایسے ہیں. آئنسٹائن کو خود بولتا ہے, آئنسٹائن کو اگر آپ پڑھے, البرٹ آئنسٹائن کو نہیں, خود جینیس, ون آف دی جینیسز واز ون, بہت بڑا جینیس تھا. انہیں خود بولتا ہے کہ دیر واز ایک سپریم پاور, ایک ایکسٹرا آرڈنری بینگ موجود ہے, ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز موجود ہے. انہیں گاڈ خدا نہیں بولتا. آج بھی ایسے لوگ ملتے ہیں آپ کو جو لوگ انٹلیکچوئلس رہتے ہیں, بولتے وہ لوگ کہ ایک ایکسٹراڈنری, ایک عجیب سی چیز موجود ہے بھائی جو یہ چیزیں کر رہی ہے. اتنا پریسیشن, اتنا باریک جو ہے نا میجرمنٹ ہے چیزیں جو ہو رہی ہیں ہماری باڈی کے اندر. وفی انفسکم افلا تبصرون, وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کا کہنا ہے. قرآن اگر آپ پڑھیں, ٹرانسلیشن بھی اگر آپ پڑھ لیں, طریقے سے پڑھنا, سوچ کے پڑھنا, یہ آیت میں وہ کیا میسج ہے, کلیئرلی رہتا ہے ٹرانسلیشن. قرآن کا پڑھنا ہے, قرآن پڑھ کے دیکھیں آپ, کلیئرلی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون, آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی سائنس موجود ہے. یہ ہارٹ ہے ہمارا, جو ایسا اگر رکا ہارٹ, کچھ سیکنڈس اگر رک گیا تو مر جاتا ہے انسان. پھر اس کے اندر الیکٹرک پلسز نکلتے ہیں. پھر ہمارے جو نروس ہیں, یہ جو فیکٹس ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کیا ہے. اور ہمارے انٹسٹائنس اگر کھول کے اتنے لمبے لمبے رکھتے, انٹسٹائنس ہمارے پیٹ کے انتڑیاں اگر کھول کے نکال کے لمبے لمبے رکھتی, روٹیٹ اراؤنڈ دی ارتھ, مطلب ارتھ کو 2 مرتبہ لپٹ لیتا. اس چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں, ہماری جو ویلوز ہے, جو باڈی کے اندر جو چیزیں ہیں, کون پیدا کیا, کون اس کو بنایا. ابھی سوچیں ہم لوگ, کون اتنا باریک پریسیشن. یہ چیز کے پاس آپ جاتے ہیں نارمسٹس کے پاس, تو انہیں بولتا یہ تو ہم لوگ بھی کر لیتے, ٹیسٹ ٹیوب میں بنا لیتے, تمہیں لیب میں لیبورٹری میں بیٹھ کے بنا لیتے, تو تمہارا اللہ تعالیٰ کیا خاص کرا بتاؤ. سوال کرنا نہیں, ہم لوگ خاموش ہو جاتے, جواب نہیں کیوں نہیں رہتا, کنفیوز ہو جاتا. ہم لوگ اس کو سوال کرنا, وہ تو خالی یو آر جسٹ گیونگ دی میکینزم, تم تو ایک میکینزم پرووائڈ کر رہی ہے, جو ایٹماسفیئر کے پرووائڈ کر رہے ہیں. تم بناؤ نا اپنے ہاتھوں سے, بنا سکتا ہوں ہاتھوں سے. ہارٹ کی جو ہے یہ کبھی پکڑ کے دیکھو, آپ کبھی کٹ کر کے دیکھیں تو آپ معلوم ہوتا آپ کو. اتنی جو باریک چیزیں, انہیں کیا کرتا ہوں, چیزیں جو موجود ہے پہلے سے جو پریزنٹ ہے لا کے اس کو رکھ دیتا ہے, چاہیے اس کو سوٹیبل انوائرمنٹ دے دیتا, سوٹیبل اس کا ٹیمپریچر وغیرہ رکھ دیتا, پیرامیٹر سوٹیبل بنا دیتا, مناسب چیزیں دے دیا, تو کیا ہوتا وہ آٹومیٹک پہ بننا شروع ہوتا. کون بنانا اس کو 3 دن 4 دن لگتے اس کو ایوالو کرنے, کون کرتا ہو, انہیں کر رہا کیا ہاتھ سے نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کیا بولا قرآن میں, بنایا بول کے بولا. اللہ تعالیٰ کوئی دعویٰ کر سکتا میں بنایا بول کے, میں اس کو کرا بول کے, اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا بول کے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا, میں اپنے ہاتھوں سے بنایا, ہوتا نہیں بولتا. اپنے
کے اندر بھی. تو پہلا کیا ہے, قرآن حدیث میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی وجود کے بارے میں معلوم ہے. دوسرا کیا ہے, عقل بھی اگر آپ دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے. کوئی چیز ہے, موبائل ہے تو اس کا ایک انوینٹر رہتا, اس کا ایک ڈیزائنر رہتا. دروازے, مسجد, کچھ بھی ہے تو ڈیفالٹ ہمارے پاس یہ ہے, رول ہے. کوئی بھی چیز آٹومیٹک ایسا نہیں آتی, کوئی نہ کوئی اس کو کیا کرتا, پروڈیوس کرتا, کوئی نہ کوئی اس کو بناتا. تو پھر ہم لوگ انسان کیسا آٹومیٹک اس دنیا میں آ گئے. کوئی تو ہوگا نا جو ہم آپ کو بنایا ہوگا اس دنیا میں. اب ڈیٹیل میں نہیں جانا ہوتا یہاں پہ, ڈیٹیل میں کیونکہ ہم لوگ جب پڑھ رہے ہیں ڈفرینٹ ٹاپک ہو اللہ تعالیٰ, پھر وہ ایک چیز سے مقابلہ الگ چیز ہے. بول ہو گئی کہ ہم لوگ یہاں پہ جو بیان کرنا ہے ہم آپ کو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ انٹلیکٹ سے بھی دیکھے تو مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کو ہی پریزنٹ ہے, وہی پریزنٹ ہے, ایسا ہے, کیا ہے, وہ الگ چیز ہے. پہلی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے. دوسری کیا ہے, اللہ پہ ایمان رکھنا. کس طریقے سے رکھنا, اللہ تعالیٰ کے ایمان رکھنے کے 3 اسٹیپس ہیں. پہلا کیا, 3 اسٹیپس کے پارٹس ہیں. ایک بھی آپ چھوڑے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اللہ کا. پہلا کیا ہے, ایک پین ہے, پین اگر کھولا میں کھول دیا مکمل ہوا, پین نہیں ہوا, اور تھوڑا کھول دے مکمل ہوتا نہیں ہوتا. آپ بولے اس کو پین بولتا ہوں, اس کو نہیں بولتا ہوں میں, اس سے میں لکھ لیتا ہوں, وہ لکھ سکتے آپ, آپ کو لکھ لیتی ہوں. اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا جو 3 ہے نا, یہ 4 چیزوں پہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا. پہلا کیا ہے, اللہ تعالیٰ موجود ہے. دوسرا کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس دنیا کا رب ہے, لارڈ. رب بولے تو کیا, اللہ تعالیٰ رب ہے ہمارا. کیا ہے رب, ہم آپ کو پیدا کیا, ہمارے رہنے کا, سہنے کا, ہمارے جینے کا, سانس لینے کا, یہ سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ انتظام کرتا. کوئی دوسرا کرتا ہی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہم آپ کو پیدا کیا, ہمارے ہر چیز سانس لینا ہے, آکسیجن, کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر مر جاتے ہیں, آکسیجن سانس لینا ہے, کوئی پرووائڈ کر رہا ہے, کوئی ہوگا نا جو پرووائڈ کر رہا ہو, آٹومیٹک یہ ہو رہا ہے. جھاڑ کاٹ دو آپ, پھر آتا ہے نہیں ہوتا, یہ آرٹیفیشل پروڈکشن نہیں ہوتا. آپ کسی طریقے سے اس کو پروڈیوس کرنا پڑتا ہے, ایک انرجی لگانا پڑتا ہے, انرجی بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہے وہ گاڈ نہیں بولتے, آپ کو خدا نہیں بولتے, آپ کو انرجی بولتے, الگ الگ باتیں. دوسری چیز ہو گئی, پہلی کیا ہے, اللہ تعالیٰ موجود ہے, پریزنٹ ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ رب ہے. تیسرا, جب اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, جب ہم آپ کو یہ پرووائڈ کر رہا, تو پھر ہم لوگ اس کو کچھ دینا نہ بدلیں, عبادت کرنا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسانوں کو اور جنات کو جو پیدا کیا ہے اس دنیا میں میری عبادت کرنے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ مستحق ہے نہیں ہے عبادت کا, ہے نہیں. کیوں ہے, ہم آپ کو وہی کھانا کھلاتا, وہی پانی پلاتا, وہی رزق دیتا, وہی ہم آپ کو سانس لینے کے لیے آکسیجن پرووائڈ کرتا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کا پیدا خود اللہ تعالیٰ کیا ہوا. تو پھر ہم لوگ جا کے عبادت دوسرے کی کرنا یا پھر اللہ تعالیٰ کی کرنا. اب پتھر کی عبادت کرتے ہیں, جھاڑ کی عبادت کرتے, اسٹیچو لگا کے اس کی عبادت کرتے. یہ لوگ کیا دے رہے ہیں ہم کو, یہ لوگ خود کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, نہ ہم آپ کو فائدہ پہنچا سکتے. قرآن کی آیت, نہ وہ لوگ خود کو فائدہ پہنچا سکتے نہ ہم آپ کو. اب جا کے اس کو توڑے تو حضرت ابراہیم توڑے تھے, بتوں کو توڑ دیے تھے, وہ لوگ ڈیفینڈ کر سکے اپنے آپ کو. بدھ پھر کہیں پہ عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ میرے کو کھانا کھلاتا, عبادت کرو بولا تھا, بالکل کرنا عبادت. کیوں کھانا کھلایا, کوئی دوسرا کھانا کھلاتا نہیں کھلاتا, کوئی دوسرا سانس لینے کے لیے آکسیجن پرووائڈ کرتا نہیں کرتا, کوئی دوسرا پیدا کر نہیں کرتا. پھر میں کیوں جا کے نیچر کی عبادت کروں یا پھر پلانٹس کی, جھاڑوں کی, پتھروں کی عبادت کروں, گائے کی عبادت. گائے کیا ہے, پیدا کریں نہیں. 3 چیزیں سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ پریزنٹ ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, تو پھر وہی ہم لوگ اس کی عبادت کرنے کے, وہی عبادت کرنے کا مستحق ہے. آخری چیز, چوتھی چیز کیا ہے, اللہ تعالیٰ جب اتنے چیزیں کر رہا تو ہر چیز کا اس کے پاس ایٹریبیوٹ ہے, صفت ہے اس کے پاس. اب میں یہاں پہ بات کروں تو میرے پاس بات کرنے کی ٹیلنٹ ہے, میرے پاس بات کرنے کا کیریکٹرسٹک ہے, صفت ہے میرے پاس بات کرنے. اللہ تعالیٰ پیدا کرا تو پیدا کرنے کی ٹیلنٹ ہے اس کے پاس, صفت ہے, قادر ہے پیدا کرنے کا. اللہ تعالیٰ کے پاس پاور ہے پیدا کرنے کا. کوئی دوسرا پیدا کر سکتا نہیں کر سکتا.
کوئی دوسرا ہم کو کھانا کھلا سکتا نہیں کھلا سکتا. تو یہ ہر چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دیتا, کھانا کھلاتا, اللہ تعالیٰ رزاق. اللہ تعالیٰ ہم کو پانی پلاتا, اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ خالق. اللہ تعالیٰ ہماری چیزوں کو فراہم کرتا. آدمی صبح میں اٹھتا تو اس کو سورج چاہیے, رات ہوتی تو سورج ڈوب جانا, بادل آ جانا. کوئی پلان کر رہی ہے, ایک ہے نا پلانر, تو پلان مدبر. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس جو ہے ہر ایک چیز کا آپ کو ہے نا دلیل مل جاتا ہے. الرحمن, الرحیم, رحمت ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نہیں. والدین جو ماں پیدا کرتی بچے کو, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتا. اب اس کے دلیل ہے, اس کے ہے نا ایویڈنسز ہیں. دوسرا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دیتا, رزاق. تو ان سب چیزوں پہ ہم ایمان لانا نہیں لانا ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ, اگر کوئی آ کے بولا اللہ تعالیٰ خالق ہے, پیدا کرتا, لیکن رزاق نہیں ہے, وہ پرووائڈ نہیں کرتا. پرووائڈ تو نہیں, مجھے جھاڑ سے مل جاتا کھانا یہ وہ بول کے اگر بول تو میں اوکے, اگر بول دیا تو میرا ایمان مکمل ہوتا نہیں ہوتا. میں اللہ تعالیٰ رزاق نہیں ہے بولا, کوئی بول دیا نہیں ہے رزاق, تو اس کا ایمان مکمل ہوتا نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ دے رہا اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ کو رزاق بولنا نہیں بولنا. رزاق کوئی دوسرا ہے, خالق ایک ہے, نہیں ہوتا. 4 چیزیں ہو گئی تو ہم لوگ 1 پلر مکمل ہو گیا. ایمان کا 5 پلرز باقی, یہ کمپلیٹ کرو کتاب کا آدھا حصہ ختم ہو جاتا. آپ لوگ کو آدھا سمجھ میں آ جاتا ہم لوگ ایمان مسلمان کیوں ہیں اور کیسے رہنا چاہیے ہم آپ کو. صحیح معنی ایمان باللہ, اللہ پہ ایمان رکھنا, کیسے رکھنا. اللہ تعالیٰ پریزنٹ ہے, اس کی عقلی دلائل دے دیے, اس کے نا قرآن حدیث میں دلائل. قرآن پڑھ کے دیکھنا, یہ طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں. قرآن ٹرانسلیشن پڑھ لی ایک بار, کوئی بھی نہیں سمجھ میں آیا, کتنے ایسے لوگ ہیں قرآن پڑھ کے وہ لوگ مسلمان ہو گئے. کیوں مسلمان ہو گئے؟ قرآن پڑھ کے وہ لوگ یہ طریقے سے پڑھے, وہ لوگ یہ طریقے سے وہ لوگ قرآن پڑھ کے دیکھیں. نان وائس مطلب ایک ججمنٹ بیک گراؤنڈ سے نہیں پڑھے قرآن کو, خالی پلان دماغ سے چلو میسج کیا ہے پڑھ کے دیکھیں گے قرآن کا, تو وہ لوگ کو سمجھ میں آیا ریالٹی. پہلی چیز ہو گئی اللہ تعالیٰ پریزنٹ ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ رب ہے, ہم کو پیدا کیا, خالق ہے ہم کو, تو سب چیز پلاننگ کرتا وہ ہمارا رب ہے, ہم کو کریٹ کیا. تیسرا کیا ہے, جب وہی ہم کو یہ سب چیز کر رہا ہے تو اس کی ہی ہم لوگ عبادت کرنا. چوتھی کیا ہے, یہ سب چیزیں کر رہا ہے تو ہی از پاورفل, اس کے پاس یہ ہر چیز کرنے کا پاور ہے اس کے پاس, تو ہر چیز کی اس کے پاس نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس رہنا چاہیے. آدھے دیے آپ ایٹریبیوٹس, آدھے نہیں دیے آپ اللہ تعالیٰ کو, تو آپ کے ایمان اللہ تعالیٰ کا جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, دوسرا پلر لے کے ختم کر دیں. چھوٹے چھوٹے سیشنس اور شارٹ ایکسپلینیشن دیں گے, ڈیپ نہیں. لیول 1 کی ایکسپلینیشن دیں گے, پھر انشاءاللہ لیول 1 جب کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا تو پھر لیول 2 کا تھوڑا اور ڈیپ ایکسپلینیشن دیں گے انشاءاللہ. دوسرا کیا ہے, اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کیا جس کو ہم لوگ فرشتے کہتے ہیں. انگلش میں اینجلس بولتے ہیں, لیکن اینجلس کا معنی غلط ہے. کیوں غلط ہے وہ؟ کیونکہ اینجلس کا ایک عجیب تصور ہے کرسچینٹی. کیوں ہے, کیا ہے وہ بات. ٹھیک ہے, اینجلس اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے, ایک ایسی کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک مقصد کے لیے, تو وہ لوگ کرتے رہتے ہیں, وہ لوگ اس سے دور نہیں ہٹ سکتے. ان کے اندر وہ صفت ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ ہے نا اللہ تعالیٰ کی مخالفت کریں. وہ لوگ کے اندر یہ صفت ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کریں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ جو پیدا کیا 3 طریقے کی پیدا کی. پہلی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا وہ لوگ کے پاس ڈیزائرز بھی ہیں, ڈیزائرز ہیں, اور وہ لوگ کو ہے نا ڈیزائرز پہ کنٹرول بھی ہے. ٹھیک ہے, کون ہے یہ انسان, مڈل والے. تھوڑے ایسے ہیں جو لوگ ڈیزائرز بھی ہیں اور ڈیزائرز پہ کنٹرول بھی ہے ان کو, یہ 2 چیزیں. یہ لوگ انسان ہے, مڈل ہے. 3 طریقے کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق. پہلی مخلوق کون سی ہے, نہ ڈیزائرز ہے, ان کو تو کنٹرول کی تو ضرورت بھی نہیں. ڈیزائر مطلب کچھ بھی نہیں ہو ان کے اندر, اللہ تعالیٰ کرو بلا کرتے ہو, رکو بلا رک جاتے. ڈیزائرز ہے تو یہ پھر ہم لوگ مخالفت کرنا شروع کرتے ہیں. کون ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے, اینجلس جو بولتے ہیں. 2 ہو گئے. تیسرا کیا ہے, ڈیزائر سے کنٹرول نہیں. یہ لوگ کون ہیں,
مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، جانور ڈیزائرس ہے، اس کو پورے ڈیزائرس کمپلیٹ کرتے وہ لوگ، کھاتے پیتے وہ لوگ، خود بچے ہوتے ریپروڈکشن ہوتا ان کا، لیکن وہ لوگ کنٹرول نہیں کرتے، انلمیٹڈ کرتے رہتے وہ لوگ، کھاتے انلمیٹڈ پیتے انلمیٹڈ، کھاتے پیتے رہتے جانور۔ تین طریقے کے اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے۔ پہلی کیا ہے، جو لوگ کو اللہ تعالیٰ وداؤٹ ڈیزائرس پیدا کیا وہ لوگ اینجلس ہیں، جن کو ڈیزائرس ہے اس کے اوپر کنٹرول نہیں۔ تو پھر جو انسان کنٹرول نہیں کرتا ڈیزائرس کو، تو اس میں اور جانوروں میں فرق کیا رہتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا اللہ تعالیٰ کیوں قرآن میں بولا کہ وہ لوگ جانور یا پھر بل ہم کالانعام ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ لوگ یا تو جانور ہے یا پھر جانوروں سے بدتر ہو گئے وہ لوگ۔ سمجھ میں آ رہا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں بولا؟ یہ ہو گیا اینجلس۔ تو یہ لوگ پہ بھی ایمان رکھنا کہ یہ لوگ کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پیدا کیا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بولا وہ کرتے ہیں، جو نہیں بولا وہ نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر ڈیزائر سے نہیں ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخالفت پہ اترے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے نا عبادت کرتا ہے، لیکن تکبر نہیں ہو ان کے پاس، وہ لوگ بیزار نہیں ہو جاتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اب انسان ہے، ظاہر سی بات ہے جب عبادت کرتے تھک جاتے، اینجلس کے بعد صفت ہی نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی۔ دوسرا ہے اب ان پہ ایمان کا اظہار رکھنا، یہ لوگ کیا ایٹریبیوٹس کا ہے انشاءاللہ ہم لوگ کل کے سیشن میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب دو پلرز ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا۔ ایمان تو کتاب ہے دو حصوں میں، ایمان اسلام، ایمان کے 6 پلر سے اسلام کے 5۔ یہ معلوم کر لیں آپ، اس کے ہے نا جو ڈیمانڈز ہے اور یہ لوگ کیا ان کا تقاضا ہے یہ معلوم کر لیں، تو پھر ہم لوگ کو سمجھ میں آ جاتا ہم لوگ مسلمان کیوں ہیں، اور اگر پھر ہم کو کوئی سوال کرا کہ تم مسلمان کیوں ہو تو پھر ہم لوگ اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ میں مسلمان کیوں ہوں۔ ڈاؤٹ نہیں ہوتا، شرم نہیں آتی، ہم آپ بلکہ فخر کرتے اور سمجھ کے پھر عبادت کرنا شروع کرتے، پھر وہاں سے ہم آپ کو اپنی عبادتوں میں اپنی روزمرہ زندگی میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان کیوں ہیں، کیسے رہنا چاہیے، اور چینج نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سمجھ میں آ گیا؟ کوشچنس کرتے کہ آج ہم لوگ بس انٹروڈکشن دیں، تو انشاءاللہ جب آگے بڑھتے کوشچن زیادہ ہوتے تو پھر کوشچنس آگے بھی فرسٹ سیشن میں کوشچنس کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اطمینان ہو گیا؟ کیا ہے اب سوال کرا میں، کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ ایمان۔ دوسرا کتاب کے دو حصے ہیں، دوسرا حصہ کیا ہے؟ ایمان ایک ہے، دوسرا اسلام۔ ایمان کے پلرز 6 ہیں، اسلام کے 5۔ اسلام کے اب 2 پلرز ہم لوگ ذکر کیے، 3 دو کیا ہے؟ دو پلرز۔ پہلا والا پلر کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان۔ دوسرا پلر ابھی ختم کیا، لاسٹ پلر فرشتوں، ایک جنس پہ ایمان رکھنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ کچھ کوشچنس ہیں اس کے بارے میں، تو انشاءاللہ ہم لوگ کل اس کو لیں گے، آخری میں ٹائم لیں گے اس کے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ جو دعا میں پڑھا ہوں ابھی سنت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفارۃ المجلس ختم کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔